اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مشکبار فرمان ہے کہ 3 شخص میری زیارت سے محروم رہیں گے۔ نمبر 1 فرمایا والدین کا نافرمان، نمبر 2 فرمایا میری سنت کا تارک، اور نمبر 3 جس کے سامنے میرا ذکر ہوا اس نے مجھ پر درود و سلام نہ پڑھا۔ دعا اللہ تبارک و تعالی ہمیں محبوب کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے، سمپل سے سمپل کرنے، والدین کی اطاعت و فرما برداری کرنے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کریمہ پر عمل کی سعادت عطا فرمائے۔ ہمارے حاجی مبلغ دعوت اسلامی حاجی مدثر اتاری اور مبشر و مدثر کے والد گرامی حاجی اظہر اقبال، ان کے چہلہ میں لکھنا چاہیے، حاجی اظہر اقبال صاحب کا چہلم کا سلسلہ ہے۔ آج ان کے دوست احباب رشتہ دار متعلقین محبین بھی جمع ہیں۔ جیتے جی تو والدین کے حقوق کے بارے میں آپ نے بہت کچھ ہو سکتا ہے سنا ہوگا، لیکن اولاد کے والدین کو ماں یا باپ میں سے چلے جائیں تو مرنے کے بعد ان کے حقوق کون سے ہیں، اس پر آج کچھ میں نے گزارشات کرنی ہے۔ آپ نے توجہ رکھی تو آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ بندوں پر 2 قسم کے حقوق ہیں، ایک ہیں حقوق اللہ اور ایک ہیں حقوق العباد۔ حقوق اللہ کا معنی ہے اللہ کے حقوق، مثلا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ، اور حقوق العباد کا معنی ہے بندوں کے حقوق، مثلا والدین کے ساتھ بھلائی، بہن بھائیوں دیگر رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی وغیرہ۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی اہمیت بہت زیادہ ہے، لیکن ان میں حقوق العباد نہایت اہم ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اگر چاہے تو اپنے حقوق معاف فرمائے، لیکن بندوں کے حقوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہرگز معاف نہیں فرمائے گا جب تک وہ بندے معاف نہ کر دیں جن کے حقوق اس کے ذمے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن انیس علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ارشاد فرمائے گا کہ کوئی بھی دوزخی دوزخ میں اور کوئی بھی جنتی جنت میں داخل نہ ہوگا جب تک وہ حقوق العباد کا بدلہ ادا نہ کرتے۔ تو حقوق العباد میں سب سے مقدم یعنی پہلے ماں باپ کا حق ہے، پھر دوسرے رشتہ داروں کا، اور پھر غیروں کا۔ غیروں میں بے کس یتیم سب سے مقدم ہے، پھر دوسرے مساکین۔ ماں باپ کے حقوق کا درجہ تمام انسانی حقوق میں سب سے بڑا ہے اور اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ کئی آیات مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کے حقوق کی ادائیگی کی تاکید فرمائی۔ پارہ 21 اور سورہ لقمان ہے آیت نمبر 14، ترجمہ قرآن کنز الایمان، اور ہم نے آدمی کو اس کے ماں باپ کے بارے میں تاکید فرمائی۔ ابو محمد حسین بن مسعود بغوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے انسان کو اس بات کی تاکید کی ہے کہ وہ اپنے والدین سے اس طرح سے پیش آئے جیسے وہ پسند کرتے ہیں، یعنی ان کے ساتھ بھلائی کرے۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پارہ 1 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 83، ترجمہ قرآن کنز الایمان، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پوچھو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، تو سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنی عبادت کا حکم فرمانے کے بعد والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ والدین کی خدمت بہت ضروری ہے۔ والدین کے ساتھ بھلائی کا معنی یہ ہے کہ ان سے ایسی کوئی بات نہ کہے، ایسا کوئی کام نہ کرے کہ جس سے انہیں ایذا ہو،
اپنے بدن اور مال سے ان کی خدمت میں انکار نہ کرے، اور جب انہیں ضرورت ہو تو ان کے پاس حاضر رہے۔ ترمذی شریف کی حدیث کریمہ ہے اور حدیث نمبر ہے 2502۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ 3 خصلتیں جس میں ہوں گی اس پر اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت فرمائے گا اور اسے اپنی جنت میں داخل فرمائے گا۔ نمبر 1 فرمائے کمزور پر نرمی کرنا، دوسرا فرمائے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، نمبر 3 غلاموں کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرنا۔ ایک اور حوالہ ہے ترمذی شریف کا، حدیث نمبر ہے 1907۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے، تو لہذا والدین کے حقوق جیتے جی اور اس دنیا سے جانے کے بعد اولاد پر کیا ہیں، آج یہ میرا موضوع ہے۔ تو سب سے پہلا حق مرحوم والدین کا اولاد پر کیا ہے، وہ ہے کہ ان کے تجہیز و تکفین کے تمام معاملات میں سنتوں اور مستحبات کا خیال رکھے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، ماں یا باپ میں سے کوئی جب اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اب غسال اور غسالہ کو بلایا جاتا ہے۔ وہ جو عرصہ دراز سے اسی محلے میں، دیہات میں، شہر میں، ضلع میں، تحصیل میں غسل میت دے رہے ہوتے ہیں، اور ان افراد کو بلایا جاتا ہے کہ جن کو قرآن بھی دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا، کلمہ نہیں آتا، ایمان کی صفتیں نہیں پتہ، ان کو اسی طرح اپنے غسل کے فرائض تک کا پتہ نہیں ہے، لیکن باپ میں سے چلا جائے تو غسال کو بلاتے ہیں، کوئی ماں میں سے چلا جائے تو غسالہ کو بلایا جاتا ہے۔ تو اولاد پر پہلا حق کیا ہے کہ اپنے ماں یا باپ کے تجہیز و تکفین کے تمام معاملات میں سنتوں اور مستحبات کا خیال رکھے۔ تو لہذا یہ بات یاد رکھیے گا کہ تجہیز و تکفین فرض کفایہ ہے۔ اب فرمائیں کہ فرض کفایہ وہ ہے کہ جس کا کرنا ہر ایک پر ضروری نہیں ہے، بلکہ جن جن کو پتہ چلا اور ان میں سے کچھ لوگوں نے کر لیا تو سب کی طرف سے ادا ہو گیا، اور اگر ان میں سے جن کو اطلاع ہوئی کسی ایک نے نہ بھی کیا تو سب گناہگار ہوں گے۔ تو تجہیز کے لغوی معنی ہے سامان مہیا کرنا، آراستہ کرنا، اور تکفین کا معنی ہے کفن دینا۔ تو مرنے کے بعد انسان کو جو لباس پہنایا جاتا ہے اسے کفن کہا جاتا ہے، اور تجہیز و تکفین سے مراد یہ ہے کہ موت سے لے کر دفن تک میت کے لیے جن امور کی حاجت ہو وہ تمام کے تمام امور کو بجا لانا۔ اس میں میت کا غسل، نماز جنازہ اور قبر کی کھدائی یہ سب شامل ہے۔ آج اللہ کرے کہ جو بھی سننے والے ہیں یا اگر پردے میں رہ کر سننے والیاں ہیں، اللہ کرے کہ باپ جائے تو بیٹا اپنے والد گرامی کو غسل دے رہا ہوں، بیٹا جائے تو باپ دے رہا ہوں، اس میں ڈرنا کس بات کا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے کسی میت کو غسل دیا اور اس کے عیبوں کو چھپایا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کے 40 کبیرہ گناہ بخش دیتا ہے۔ حضور مزید فرماتے ہیں کہ جس نے کسی میت کو کفنایا یعنی کفن پہنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سندس کا لباس یعنی جنت کا انتہائی ریشمی لباس پہنائے گا۔ تو دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے، شعبہ کفن دفن۔ اس کا کام ہی یہ ہے کہ شریعت و سنت کے مطابق اسلامی بھائی اسلامی بھائیوں کو اور اسلامی بہنوں کو فی سبیل اللہ فری آف کاسٹ غسل میت دینے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ تو لہذا پہلا حق کیا آج ہمیں پتہ چلا اولاد پر مرحوم والدین کا، کہ ان کے تجہیز و تکفین کے تمام تر معاملات کے اندر کس بات کا خیال رکھیں؟ شریعتوں سنت کا، احکام شریعت کا۔ ابن ماجہ کی ایک اور حدیث کریمہ سنیں، حدیث نمبر ہے 1462۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے جو کسی میت کو نہلائے، کفن پہنائے، خوشبو لگائے، جنازہ پڑھے، جنازہ اٹھائے اور نماز پڑھے، اور جو ناقص بات اس میں نظر آئے اسے چھپائے تو وہ گناہوں سے ایسے ہی پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسے پیدائش کے دن تھا۔ تو لہذا
پہلا حق آج ہمیں کیا پتہ چلا؟ صلو علی الحبیب. تو ان کے تجویز و تفہیم کے تمام تر معاملات میں احکام شرعیہ کو ملوز خاطر رکھے. آگے سنیں. دوسرا حق کیا ہے؟ مرحوم والدین کا اولاد پر، وہ ہے ان کے لیے ہمیشہ دعائے استغفار کرتا رہے. اب ہوتا یہ ہے کہ چہلم ہوا، آج خالص مبلغ دعوت اسلامی سراؤنڈنگ آ رہی ہے، کم کر. چہلم ہوا، ساتہ ہوا، ششماہی ہوئی، برسی ہو گئی. تو میرے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس بات کا خاص طور پر خیال رکھیں کہ والدین میں سے کوئی بھی چلا جائے، متعلقین محبین میں سے کوئی بھی چلا جائے، تو چاہیے یہ کہ ان کے لیے فرمایا ہمیشہ دعا و استغفار کرتا رہے. مسلم شریف حوالہ ہے اور حدیث نمبر ہے 1631. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے، اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، لیکن 3 عمل ختم نہیں ہوتے. نمبر 1 فرمایا صدقہ جاریہ. نمبر 2 فرمایا وہ علم کہ جس سے اس کے مرنے کے بعد لوگوں کو نفع پہنچتا رہتا ہے. اور نمبر 3 وہ نیک اولاد جو مرنے کے بعد بھی اپنے والدین کے لیے دعا کرتی رہتی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی سنیں. حضور فرماتے میری امت مرحومہ یعنی رحم کی گئی امت ہے، یہ اپنی قبروں میں گناہ گار داخل ہوگی، اور جب قبروں سے نکلے گی تو اس پر کوئی گناہ نہ ہوگا. اس کے لیے مسلمانوں کے استغفار کرنے کے سبب گناہوں کو مٹا دیا جائے گا. حضور فرماتے ہیں کہ جو کوئی تمام مومنین مردوں اور عورتوں کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے، اللہ اس کے لیے ہر مومن مرد و عورت کے عفظ ایک نیکی لکھ دیتا ہے. ایک بزرگ سے منقول ہے کہ میں نے اپنے بھائی کی وفات کے بعد اسے خواب میں دیکھا. پوچھا کیا تمہیں زندوں کی دعائیں پہنچتی ہیں؟ اس نے کہا ہاں، خدا کی قسم وہ نور کی طرح لہلہاتی ہوئی آتی ہیں اور ہم انہیں پہن لیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے مردے کی حالت قبر میں ڈوبتے ہوئے انسان کی مانند ہے. وہ یہ شدت سے انتظار کرتا ہے کہ اس کے باپ، ماں، بھائی یا دوست کی طرف سے اس کو دعا پہنچے. فرمایا کہ جب کسی کو اس کی دعا پہنچتی ہے تو اس کے نزدیک وہ دنیا و ما فیہا یعنی دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہے. حضور فرماتے ہیں کہ اللہ قبر والوں کو ان کے زندہ متعلقین کی طرف سے ہدیہ کیا ہوا ثواب پہاڑوں کی مانند عطا فرماتا ہے، اور زندوں کا تحفہ یعنی مردوں کے لیے دعائیں مغفرت کرنا ہے. تو لہذا میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، اسلامی بہنیں بھی سن رہی ہیں اور پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کے لیے روزانہ کی بنیاد پر کچھ نہ کچھ ایصال ثواب کرتے رہیں. دیکھیں ایصال ثواب کی تعریف کیا ہے؟ ہو از دی ڈیفینیشن آف ایصال ثواب. دیکھیں ایصال ثواب کہتے ہیں بخشنا، دینا. یہ بات یاد رکھیں، جب کسی اللہ کے نیک بندے کو کچھ پڑھ کے دیا جائے گا تو ان کو ثواب نظر کیا جائے گا، اور جب کسی عام شخص کو پڑھ کے بخشا جائے گا اس کو ثواب بخشنا کہیں گے. اسی طرح یہ بات یاد رکھیے گا، ایک دن کے بچے کو بھی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے، انبیاء و مرسلین کو بھی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے، مسلمان جنات کو بھی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے. ایصال ثواب کیا 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 جا سکتا ہے؟ ایصال ثواب جو آج آپ نے ظہر کی نماز پڑھی اس کو بھی کر سکتے ہیں. آپ میں جس نے حج کیا اس کو بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں. آپ میں سے جس نے عمرہ کیا اس کو بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں. فرائض، واجبات، سنتیں، مستحبات ایصال ثواب کیے جا سکتے ہیں. ایک سوال ذہن کے اندر آتا ہے تو جب ایصال ثواب کر دیا تو اپنے پاس بھی رہتا ہے یا نہیں رہتا؟ فقہا نے یہ لکھا ہے کہ جو بھی پڑھ کر جنہوں نے ایصال ثواب کیا ان کے مجموعے کے برابر اس کرنے والے کے اعمال نامے میں بھی نیکیاں لکھی جائیں گی.
ایصال ثواب کن کو نہیں کیا جا سکتا؟ کافر اور مرتد، ان کو ایصال ثواب نہیں کیا جا سکتا۔ شہروں میں من گھڑت کہانیاں پڑھی جاتی تھیں، شاید آج دیہاتوں میں آج بھی وہ ماحول ہو۔ شہزادے کا سر، بی بی فاطمہ کی کہانی ایصال ثواب کے طور پر، تو لہٰذا ایسے من گھڑت کہانیاں اور قصے نہ پڑھے جائیں۔ تو لہٰذا میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کرے کہ روزانہ ہی کی بنیاد پر ہم اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کریں۔ ایک ہے مرحومین کو ایصال ثواب کرنا، اور ایک ہے زندوں کو بھی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے۔ خالی مرحومین کے لیے دعائے مغفرت نہیں کی جانی چاہیے، زندوں کے لیے بھی دعائے مغفرت کی جا سکتی ہے۔ تو لہذا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی سنیں۔ حضور فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی نفلی صدقہ کرے تو اپنے والدین کی طرف سے کرے، یا اس کے والدین کو بھی ثواب ملے گا، اور اس صدقہ کرنے والے کے ثواب میں بھی کچھ کمی واقعہ نہیں ہوگی۔ اسی طرح ابو داؤد شریف حوالہ ہے اور حدیث نمبر ہے 1681۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ توجہ رکھیے گا، میری والدہ انتقال کر گئی ہیں، کون سا صدقہ افضل ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں پانی۔ چنانچہ آپ نے کنواں کھدوایا اور فرمایا کہ یہ سعد کی ماں کے لیے ہے۔ تو لہذا میرے محترم و پیارے اسلامی بھائیوں، پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، حضرت عباس بن یعقوب بن صالح انباری علیہ رحمہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد گرامی سے سنا کہ ایک نیک شخص نے اپنے والد کو خواب میں دیکھا۔ والد نے کہا کہ بیٹا، تم لوگوں نے ہم سے اپنے تحفے کیوں روک دیے؟ بیٹے نے کہا، ابا حضور، کیا فوت شدہ لوگ زندوں کے تحفوں کو پہچانتے ہیں؟ فرمایا، بیٹا، اگر زندہ لوگ نہ ہوتے تو مردے برباد ہو جاتے۔ تو لہٰذا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ پیاروں کو دفنا کر آ گئے، باپ میں شب برات کے موقع پر قبر پر حاضر ہوں، عیدین کے موقع پر حاضر ہوں۔ یہ ایسا ماحول پایا جاتا ہے، محرم الحرام کے ان ایام میں حاضر ہوں۔ تو لہٰذا یہ بات یاد رکھنا کہ قبر قبر ہے، 1000 سال کے بعد بھی قبر قبر ہی ہوگی۔ تو لہٰذا جو اپنے ماں اور باپ کی قبر پر حاضر ہوتا رہتا ہے، فاتحہ کرتا رہتا ہے، قبر کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھتا رہتا ہے، تو گورکن کو بھی پتہ ہے۔ تو لہٰذا پھر اس قبر پر قبر نہیں وہ بنا رہا ہوتا۔ یہ بات پھر عرض کر دوں کہ ایک قبر میں 3 نہیں 5 نہیں، دوسرا مردہ دفنانا شریعت نے منع قرار دیا ہے۔ آج محلوں میں، علاقوں کے اندر، وہاں 1 نہیں 2 نہیں 4 نہیں، ایصال ثواب کرنا نہیں ہے، قبر پاس ہونی چاہیے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ایصال ثواب کرنا یاد نہیں ہے، قبر پاس ہونی چاہیے میرے محترم اسلامی بھائیوں۔ تو لہذا صاف زمین کے اندر ہی اپنے پیاروں کو دفنایا جائے۔ اسی طرح ایک اور حق کیا ہے، ان پر قرض ہو تو اس کی ادائیگی میں جلدی کرے۔ جنازوں میں اعلان تو کر دیا جاتا ہے، اب ذمے قرض ہو، جب لینے والے آتے ہیں تو بڑا چھوٹے کو بولتا ہے، چھوٹا بڑے کو بول رہا ہوتا ہے کہ تو بھی دے دے یا تو دے دے۔ سنیے، اولاد پر حق کیا ہے مرحوم والدین کا کہ ان پر قرض ہو تو اس کی ادائیگی میں جلدی کرے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے ماں باپ کی طرف سے حج کرے یا ان کا قرض ادا کرے، روز قیامت نیکوں کے ساتھ اٹھے گا۔ ایک اور جگہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ کفن اچھا دو اور اپنے مسجد کو چلا کر رونے یا اس کی وصیت میں دیر لگانے یا قطع رحم کرنے سے ایذا نہ پہنچاؤ، اور اس کا قرض جلد ادا کرو، اور برے ہمسایوں سے الگ رکھو، یعنی قبور کفار و اہل بیت و فسق کے پاس دفن نہ کرو۔ مسلم شریف حوالہ ہے اور حدیث نمبر ہے 1886۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ شخص جس نے اللہ کی راہ میں جان دی ہے
یعنی شہید ہوا ہے سوائے قرض کے اس کا ہر گناہ معاف ہو جائے گا۔ ابن ماجہ کی حدیث کریمہ ہے اور حدیث نمبر ہے 2413۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کی جان اس کے قرض کے سبب معلق یعنی عزت والے مقام تک جانے سے روک دی گئی ہوتی ہے جب تک اس کا قرض ادا نہ کیا جائے۔ حضرت حسن بصری علیہ رحمہ سے منقول ہے کہ مسجد کے لیے سب سے برے لوگ اس کے گھر والے ہیں، اس پر روتے تو ہیں مگر اس کا قرض ادا نہیں کرتے ہیں۔ تو لہذا آج تو سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں روپیہ قرض لے کر ہڑپ کر جانے والے اس معاشرے میں پائے جاتے ہیں اور قرآن پر جھوٹی قسمیں بھی کھاتے ہیں۔ سنیے گا، جس نے دنیا میں کسی کے 3 پیسے قرض ادا کرنا ہوگا اور اس نے وہ ادا نہیں کیا ہوگا تو کل قیامت کے روز اس کو جس کا قرض دینا ہوگا 3 پیسے 700 وہ نمازیں دینی پڑ جائیں گی جو اللہ کے حضور قبول و منظور ہوئی ہوں گی، صرف 3 پیسے کی۔ آج تو کہنا بندہ بھول ہی جائے کہ میں نے دینا ہے، تو ٹھیک ہے بندہ بھول تو جائے گا، اگر وہ بھول بھی کیا تو اے دینے والے تجھے تو یاد ہونا چاہیے کہ تو نے قرض کی ادائیگی کرنی ہے۔ اسی طرح میرے محترم و پیارے اسلامی بھائیوں، پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، فرمایا ایک اور حق کیا ہے مرحوم والدین پر کہ صدقہ، خیرات، نوافل، روزوں اور دیگر نیکیوں کا ثواب والدین کو بھی پہنچاتا رہے۔ اسی طرح ایک اور حق کیا ہے، وہ فرمایا کہ ان پر اگر کوئی فرض عبادت رہ گئی ہے تو وہ کوشش کرے اس کی ادائیگی کرے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ کا انتقال ہو گیا ہے لیکن انہوں نے اسلام میں فرض حج نہیں کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس بارے میں کیا کہتے ہو کہ تمہارے والد پر قرض ہوتا تو تم اس کی جانب سے قرض ادا نہ کرتے؟ اس نے عرض کیا جی ہاں۔ ارشاد فرمایا کہ وہ حج بھی ان پر قرض ہے لہٰذا تم ادا کرو۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے والدین نے حج نہ کیا ہوں اور وہ ان کی طرف سے حج کرے تو یہ والدین کی طرف سے کافی ہوتا ہے، آسمان میں ان کی روح کو خوشخبری دی جاتی ہے اور وہ حج کرنے والا اللہ کے یہاں والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا لکھا جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مقام پر فرماتے ہیں جو اپنے ماں یا باپ کی طرف سے حج کرے، یعنی ماں یا باپ کی طرف سے حج ادا ہو جائے، اس حج کرنے والے کو مزید 10 حج کا ثواب ملتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے والدین کی وفات کے بعد ان کی طرف سے حج کرے تو اللہ اس کے لیے جہنم سے آزادی لکھ دیتا ہے اور اس کے والدین کو ایک مکمل حج کا ثواب ملتا ہے، اس کے ثواب میں کچھ کمی نہیں کی جاتی۔ اور فرمایا فوت شدہ رشتہ دار کے ساتھ سب سے افضل صلہ رحمی اس کی طرف سے حج کرنا ہے جو اسے قبر میں پہنچتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حق سنیے، فرمایا تہائی مال سے زائد مال میں ان کی جائز وصیت کو پورا کرے۔ وصیت کے بارے میں بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں، لیکن آج سوال کر لوں آپ سے کہ وصیت کے بارے میں آپ کو علم کتنا ہے، تو شاید بہت سارے اس کے بارے میں جواب نہیں دے سکیں گے۔ تو لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ علم دین حاصل کریں۔ باتیں اتنی ہیں پہلا کلمہ نہیں آتا، باتیں اتنی کرنی آتی قرآن دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا، باتیں کرنی آتی ہیں ایمان کی صفتیں یاد نہیں ہیں، یہ ہمارا حال ہے۔ تو آئیے میرے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، ابن ماجہ کی حدیث کریمہ ہے اور حدیث نمبر ہے 2701۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی موت وصیت پر ہوئی، یعنی جو وصیت کرنے کے بعد انتقال کرے، وہ عظیم سنت پر مرا اور اس کی موت تقویٰ اور شہادت پر ہوئی اور اس حالت میں مرا کہ اس کی مغفرت ہو گئی۔
تو لہٰذا میرے محترم و پیارے اسلامی بھائیوں اور پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، بخاری شریف حوالہ ہے، حدیث نمبر ہے 2738۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے کہ کسی مسلمان کے لیے مناسب نہیں کہ اس کے پاس وصیت کے قابل کوئی شے ہو اور بلا تاخیر اس میں اپنی وصیت تحریر نہ کرے۔ تو لہذا وصیت کے لیے 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1 فرمایا وصیت کرنے والا، نمبر 2 فرمایا جس کے لیے وصیت کی جائے، نمبر 3 فرمایا جس چیز کی وصیت کی جائے، اور نمبر 4 جس کو وصیت کی جائے۔ تو میرا مشورہ ہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کوئی وصیت اپنے لکھ دیں، تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ایک بہت ہی پیارا رسالہ ہے، اس میں آپ ہی کی وصیت تحریر ہے، مدنی وصیت نامہ، اس کو سامنے رکھیں۔ یہ مکتبۃ المدینہ دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ، اس سے مل بھی یہ رسالہ جاتا ہے، اس کو سامنے رکھ کر آپ وصیت اپنی تحریر کر سکتے ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وصیت فرمائی تھی کہ میرے کفن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک رکھ دیے جائیں تاکہ قبر کی مشکل آسان ہو جائے۔ تو لہٰذا پتہ کیا چلا کہ والدین کی جائز وصیت کو بھی پورا کرے، یہ اولاد پر مرحوم والدین کا حق ہے۔ ایک اور حق کیا ہے؟ ان کی قسم ان کی وفات کے بعد بھی سچی یعنی پوری کریں۔ جن کاموں میں ان کی زندگی میں بعض رہتا تھا بعد وفات بھی رکا رہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بخاری شریف حوالہ ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے مسئلہ پوچھا کہ ان کی ماں نے ایک منت مانی تھی اور وہ اس کو ادا کرنے سے پہلے مر گئیں، انتقال کر گئیں، اب اس منت کا کیا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تم اس کی طرف سے ادا کرو۔ ابو داؤد شریف حوالہ ہے اور حدیث نمبر ہے 5142۔ ابو اسید مالک بن ربیعہ سعدی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ بنی سلمہ کے ایک شخص حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی نیکی ہے جو میں اپنے والدین کے لیے ان کی وفات کے بعد کروں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، ان کے لیے دعا کرو، بخشش طلب کرو اور ان کے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرو، ان کے دوستوں کی عزت کرو اور ان کے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرو۔ اسی طرح ایک اور حق کیا ہے مرحوم والدین کا اولاد پر؟ ہر جمعے ان کی قبر کی زیارت کو جائے اور وہاں تلاوت قرآن کرے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جو شخص جمعے کے روز اپنے والدین ان میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کرے، اس کے پاس سورہ یاسین پڑھے، بخش دیا جائے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو بنیت ثواب اپنے والدین دونوں یا ایک کی قبر کی زیارت کرے، حج مقبول کے برابر ثواب پائے، اور جو باکثرت ان کی زیارت کرتا ہو فرشتے اس کی قبر کی یعنی جب یہ فوت ہوگا تو زیارت کو آئیں گے۔ تو لہذا میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائی، تابعی بزرگ ہیں محمد بن نعمان علیہ رحمہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے ماں باپ یا ان میں سے ایک کی قبر کی ہر جمعے میں زیارت کیا کرے تو اس کی بخشش ہو جائے گی اور وہ ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے والوں میں لکھا جائے گا۔ اسی طرح ایک اور حق کیا ہے؟ ان کے رشتہ داروں کے ساتھ عمر بھر نیک سلوک کرے۔ آج اولاد پتہ کیا کہتی ہے؟ ابا جی تسی مل دے سی، ماں جی آپ ہی ملتی تھیں، اب ہمارا اس کے بعد کوئی کام نہیں ہے۔ تو سنیے گا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس سے تمہارا باپ اس نے سلوک کرتا تھا تم بھی اس کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ حضور فرماتے ہیں زیادہ احسان کرنے والا وہ ہے جو اپنے باپ دوستوں کے ساتھ باپ کے نہ ہونے یعنی باپ کے انتقال کر جانے یا کہیں چلے جانے کی صورت میں احسان کرے۔ حضور فرماتے ہیں جو اپنے والد سے ان کی قبر میں بھلائی کرنا چاہے وہ والد کی وفات کے بعد ان کے دوستوں کے ساتھ بھلائی کرے۔ اسی طرح ایک اور حق کیا ہے؟ کبھی کسی کے والدین کو برا کہہ کر اپنے والدین کو برا نہ کہلوائے۔ مسلم شریف حوالہ ہے اور حدیث نمبر ہے 146۔
حضور فرماتے ہیں بات کبیرہ گناہوں میں سے ہے کہ آدمی اپنے والدین کو گالی دے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے؟ ارشاد فرمایا ہاں، اس کی صورت یہ ہے کہ یہ دوسرے کے باپ کو گالی دیتا ہے، وہ اس کے باپ کو گالی دیتا ہے، یہ دوسرے کی ماں کو گالی دیتا ہے، وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا سب سے بڑا ایک اور حق کیا ہے کہ گناہ کر کے قبر میں ان کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اب غور کر کے دیکھ لیں وہ اولاد جن کے ماں اور باپ اس دنیا سے چلے گئے، حضور فرماتے ہیں کہ ہر پیر اور جمعرات کو اللہ کے حضور اعمال پیش ہوتے ہیں، وہ ہر جمعے کو انبیاء کرام اور ماں باپ کے سامنے جب ان کے ہر جمعے کو انبیاء کرام اور ماں باپ کے سامنے اعمال پیش ہوتے ہیں، وہ نیکیوں پر خوش ہوتے ہیں، ان کے چہروں کے صفائی و تابش بڑھ جاتی ہے۔ فرمایا اللہ سے ڈرو اور اپنے مردوں کو اپنے گناہوں سے رنج نہ پہنچاؤ۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ارشاد فرماتے سنا جو اپنے مردہ بھائیوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو کیونکہ تمہارے اعمال ان پر پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ چند گزارشات جو اس موقع پر میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، خالی چہلم یا برسی کر لینا ہی سب کچھ نہیں ہے، کتنا کچھ آج ہمیں جو میں نے آپ کی خدمت میں گزارشات رکھی ہیں آج پتہ چلا۔ ان کی جائز وصیت کو پورا کرے، ان کے دوستوں کا جانے کے بعد بھی احترام کرے، ان کے رشتہ داروں سے بھی عمر بھر نیک سلوک کرتا رہے۔ انہوں نے دنیا میں حج نہیں کیا تھا تو ان کی طرف سے حج ادا کرے، قرض نہیں دیا تھا اولاد کے ذمے ہے یہ کہ ان کی طرف سے قرض ادا کرے، ان کے تجہیز و تکوین کے تمام تر معاملات میں شریعت و سنت کو ملحوظ خاطر رکھے، ٹھیک ہے، تاکہ یہ اور اسی طرح اپنے والدین کی طرف سے صدقہ و خیرات بھی کرتا رہے۔ اور قرض ادا نہیں کیا تھا میں نے پہلے دہرایا تو ان کے جو قرض ذمے تھا قرض کی ادائیگی کرے۔ تو لہٰذا میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، اللہ کرے کہ جیتے جی تو والدین کا حق بھی ادا کرنے کی صحیح کریں۔ حدیث ہے، مشکات حوالہ ہے کہ قیامت کی علامات میں سے یہ ہے کہ بندہ اپنی عورت کا فرما بردار ہونے کے شوق میں ماں کی نافرمانی کرنے لگے گا۔ قرآن کریم میں تقریباً 15 مقامات پر اللہ نے والدین کے ساتھ احسان کا ذکر کیا ہے۔ یہ آج جو گیراج میں کھڑی گاڑیاں ہیں نا، یہ بینک بیلنس جو ہے، یہ شوکیس میں جو لگی ڈگریاں، یہ نہیں والدین کی دعاؤں کا صدقہ ہے۔ یہ ماں ہے جو تیرے میرے لیے حکیموں کی منتیں کرتی ہے، نہ جانے کیا کیا یہ بھی جتن کرتی۔ باپ صبح جاتا ہے شام لوٹتا ہے، لوگوں کی گالیاں سنتا ہے، باتیں سنتا ہے، پر آج اولاد یہ کہتی ہے کہ بجی کل تے 1000 نوٹ دیتا سی، ماں جی سردی میں تو آپ کو ایک سوٹ لے کے دیا تیرے کچھ نہ انہوں نے کر دیا۔ جب ان کی خدمت کا موقع آتا ہے تو آج اولاد ان کے کیا ساتھ سلوک کر رہی ہے، کسی سے ڈھکا چھپا ہوا نہیں ہے۔ تو لہذا جو آج اپنے والدین کے ساتھ برا کرے گا اس کی اولاد بھی اس کے ساتھ برا کرے گی۔ ٹٹ فار ٹیٹ، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ میں اپنے لیے جھوٹ پسند نہ کروں، میں جھوٹ بولتا رہوں، میں اپنے لیے دھوکہ پسند نہ کروں، میں لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرتا رہوں، میری اولاد مجھے زندگی میں کبھی کو برا بنا نہ کہے، تم اپنے والدین کے ساتھ بھی جیتے جی ایسا نہ کروں، کیونکہ جیسی کرنی ہے ویسی ہی بھرنی ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقدس بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ حاجی اظہر اقبال صاحب کو غریق رحمت فرمائے، اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، اخروی تمام منازل اللہ ان کی آسان فرمائے، اور ان کی اولاد کو اپنے والدین کے لیے خوب احصال ثواب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسلامی بہنوں کی بھی خدمت میں التجا اور گزارش یہی کروں گا کہ خدا را اب اپنے ماں باپ کی خدمت کیجیے۔ جس جگہ پر آپ پہنچ گئی ہیں، امی کہہ لینا ساس کو آسان نہیں، اور ساس کا بیٹی کہہ لینا آسان نہیں ہے۔ خدمت کرتے ہوئے زندگی گزرے، بڑے محسن ہوتے ہیں، وہ استاد کی صورت میں ہوں، پیر کی صورت میں، پھر ماں باپ تو ماں باپ ہی ہیں یار۔ تو ماں باپ کے بھی خدمت میں گزارش کروں گا کہ خالی اولاد کے پڑھانے لکھانے کی طرف نہ دھیان دیں، یہ بھی دیکھیں کہ قرآن اس کو درست پڑھنا بھی آتا ہے کہ نہیں آتا۔ پہلے کے اسلام بچپن ہی سے اپنی اولاد کی تربیت کیا کرتے تھے۔ بابا فرید کی امی جان جائے نماز کے نیچے شکر رکھ دیا کرتی تھیں، وجہ کیا تھی؟ عادت بنانی تھی۔
کن کی؟ بابا فرید کی۔ اور آج نمبر کم آ جاتے ہیں تو گھر والے کو بھی برا بلا بولا جاتا ہے، ٹیوٹر کی بھی خیر نہیں ہوتی، کلاس ٹیچر کی بھی خیر نہیں ہوتی، بچے نماز ہی نہیں پڑھ رہے، قرآن کھل نہیں رہا، گھنٹوں گھنٹوں اس کے اوپر زندگی کے لمحات برباد کرنے والوں کی آج تعداد اس معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے، جس وجہ سے بدتدریج نفرتیں آپس میں گھر کے افراد کی بھی بڑھ رہی ہے۔ کچھ ہے جس پہ شوہر بیوی سے لڑتا ہے، بیوی شوہر سے لڑتی ہے، یار بچے لڑتے ہیں باقاعدہ طور پر، بدتمیزی کرتے ہیں اس کے اوپر۔ تو لہٰذا خدارا یہ انٹرنیٹ کا استعمال اگر دو چیزوں کے سبب ہے تو درست ہے، تیسری چیز اس کا استعمال درست نہیں ہے۔ ایک اگر اس کے ذریعے سے علم نافع حاصل ہوا ہے تو انٹرنیٹ کا استعمال درست ہے، دوسرا انٹرنیٹ کا استعمال درست صحیح اس لیے ہے کہ اس سے رزق حلال کمایا جا رہا ہے، تیسرا اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ میں مصروف ہوں، یقین مانے کبھی شخص کا پوسٹ مارٹم کیا جائے نا تو ساری مصروفیت اس کی فراغت میں بدل جائے گی ویلا فارغ اس کو دینے کے لیے گھنٹوں ہیں، اور ان کے اندر بھی بیٹھے ہوئے اسی سنسنی پھیلا رہے ہیں کہ بس بندہ جم کے گھنٹوں برباد، نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے اس کے ساتھ، اس کو استعمال کرنے کا ٹائم ہے، قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، اس کے اوپر لگے بیٹھے ہیں، اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات۔ تو دعوت اسلامی کا مدنی ماحول آپ کے میرے لیے یقین مانے کہ نعمت ہے، اسلامی بہنوں کی بھی خدمت میں عرض کروں گا، اسلامی بہنوں کے باب پردہ اجتماعات ہوتے ہیں، خدا را خود بھی جائیے، اپنے چھوٹے بیٹے بیٹیوں کو بھی ساتھ لے کر جائیے، اور آپ سب کی بھی خدمت میں عرض کروں گا کہ چنگے نے چنگا بنایا، برے نے برا بنا دیا، شرابی نے شراب پلانے پہ مجبور کر دیا، لیکن نمازی نے نمازی بنا دیا۔ اتنا تو فیصلہ کر لیں کہ میں اللہ کے حضور کیا منہ لے کر جاؤں گا۔ باقی نمازیں قضا نہیں ہوتی ہیں، ڈر والے ہی سچ بولتے ہیں، ڈر والوں ہوں کو اپنے ایمان کی سلامتی کی فکر ہوتی ہے، جو بے ڈرے ہوتے ہیں نا ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی، گلے باتیں۔ آج فنکار بیٹا محدث بنا ہوا ہے اور اینکر بیٹا مفسر بنا ہوا ہے، چکنی چپڑی باتیں سننے کے لیے جو ہے نیو جنریشن وہ بھی جو ہے گھنٹوں دینے کے لیے تیار ہے۔ اس کو پوچھے تو جو قرآن دیکھ کے پڑھنا آتا ہے، یہ حالات ہیں۔ تو لہذا اتنا شعور رکھیے کہ مجھے دین سیکھنا کس سے ہے، تو لہذا جب چلے گئے ان کے لیے خوب اصالہ ثواب کرنے کی گزارش و التجا ہے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔